السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کربلا کا مسافر۔ اس کتاب کے اب تک آپ نے جو سنے ہیں وہ مقدمات تھے، اور وہ مقدمہ لکھا تھا علامہ ارشد القادری رئیس القلم نے۔ اب اصل کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ زمین کربلا کا خونی منظر۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جواں مردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو انقلابات زمانہ کے ہاتھ محو کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی اہل بیت کے نوجوانوں نے کربلا کی زمین کے اوپر اپنی بہادری اور شجاعت اور جواں مردی کے ایسے نقوش لکھے ہیں، ایسی داستانیں انہوں نے ثبت کی ہیں، چھوڑی ہیں، جن کو زمانہ کتنا بھی گزر جائے لیکن وہ مٹا نہیں سکتا۔ اب تک نیاز مندوں اور عقیدت کیشوں کی مارکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے علم برداران شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے غلغلے دکھائے تھے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا، اور علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو جولان گاہ بنا دیا۔ یعنی اس سے پہلے تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں عقیدت مند اور نیاز مند جو تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ان لوگوں نے جنگیں کی، اور اب اس موقع پر یعنی کربلا میں اسد اللہ کے شیر، اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اسد اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا شیر، اسی لیے ہم ان کو شیر خدا بھی کہتے ہیں۔ اور تو اسد اللہ کے شیر یعنی ان کے فرزندوں کا موقع آیا تھا، اور علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو اپنی جولان گاہ بنا دیا تھا، یعنی وہ میدان بنا دیا تھا جہاں ان کے گھوڑے دندناتے پھر رہے تھے۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے، اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے اور کیا بول پڑے، اسد اللہ تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش باری۔ بنو ہاشم کی نبرد آزمائی اور جاں شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا، اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگے۔ یعنی بنو ہاشم کے جب یہ نوجوان حملہ کرتے تھے کربلا میں، تو اس کی زمین جو کربلا کی زمین جو پیاسی تھی، دشمنوں کے خون سے ان کو لال کر دیا اور سیراب کر دیا۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا پڑا، اور پھر یہ بہادر جنہوں نے دشمنوں کی صفوں کو توڑ ڈالا تھا، ان کے دشمنوں کو نیزوں پر اٹھانا پڑا۔ خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ ہر ساعت نیا مبارز آتا تھا، یعنی ہر وقت ایک دوسرا نیا مقابلہ کرنے والا نوجوان آتا تھا، اور ہاتھ اٹھاتے ہی سامنے والا فنا ہو جاتا تھا۔ ان کی تیغ بے نیام اجل کا پیام تھی، یعنی ان نوجوانوں کی تلوار بے نیام تلوار موت کا پیغام تھی، اور نوک سنان قضا کا فرمان، اور ان کے بھالے اور برچھی کی نوک یہ بھی موت کا فرمان۔ تلواروں کی چمک نے نگاہیں خیرہ کر دیں، تلواروں کی چمک نے نگاہوں کو یہ چکا چوند کر دیا، اور ضرب و حرب کے جوہر دیکھ کر کوہ پیکر ترساں و ہراساں ہو گئے، اور ان کے لڑنے کے اور جنگ کے جوہر دیکھ کر کوہ پیکر یعنی بڑے بڑے سورما اور بہادر لوگ بھی لرزاں ہو گئے، ترساں ہو گئے، ڈر گئے۔ کبھی میمنہ پر حملہ کیا تو صفیں درہم برہم کر ڈالی، کبھی دائیں والے حصے پر، لشکر کے دائیں حصے پر حملہ کیا تو صفیں بکھیر دیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ سوار اکیلا ہے اور اس کے قاتل جو ہیں وہ ہزاروں ہیں، لیکن ان کو قتل کرتے ہوئے مقتولوں کے سمندر میں وہ تیر رہا ہے۔ اور کبھی میسرہ کی طرف حملہ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ سائقہ کی طرح یعنی بجلی کی طرح چمکنے والی تیغ تلوار خون میں ڈوب گئی تھی، اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے تھے۔ اس طرح خاندان امام یعنی امام عالی مقام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام عالی مقام پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔
خیمے سے چلتے تھے تو بل احیاء عند ربہم کے چمنستان کی دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ یعنی جب خیمے سے نکلتے تھے جنگ کے لیے تو اس وقت لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ یہ آیت کے چمنستان کی، اس آیت کے گلشن میں، یعنی اس آیت کے باغ میں کی دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میدان کربلا کی راہ سے اس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے، بل احیاء عند ربہم تک پہنچنا چاہتے تھے۔ فرزندان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے محاربہ نے، یعنی جنگ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا ہے کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلہ کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک ہنرور صف شکنی اور مبارز فگنی میں فرد تھا۔ یعنی یہ ابن سعد نے جو تاریخ لکھی ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جاتا اور ان حضرات پر اگر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان پورے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آ رہا ہے، اور ان کا ایک ایک نوجوان صف کاٹنے میں، صفوں کو بکھیرنے میں، صف توڑنے میں اور اکیلے تنہا لڑنے میں بھی فرد تھا۔ یعنی فرد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، یکتا و تنہا تھا۔ الحاصل اہل بیت کے نونہال اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں فدا کی، اور تیر و سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، اور تیر اور نیزوں کی بارش جب ہو رہی تھی اس وقت حق کی حمایت سے اپنا منہ نہ موڑا۔ گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ نوبت بنوبت تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے، یعنی باری باری سے تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر حاضر ہیں، میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے، عجیب وقت ہے۔ چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، یعنی اس پر بار بار کہتا ہے۔ اصرار کرنا مطلب بار بار ایک ہی بات کی طلب کرنا، جس کی کوئی ہٹ یعنی کوئی ضد اور ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی۔ شفیق باپ سے، چہیتا بیٹا شفیق باپ سے، مشفق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، جس کی کوئی ہٹ اور کوئی ضد، ہٹ اور ضد ایک ہی معنی، ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی۔ جس نازنین کو کبھی پدر مہربان نے انکاری جواب نہ دیا تھا، آج اس کی یہ تمنا، یہ التجا دل و جگر پر اثر کیا کرتی ہوگی۔ اجازت دیں کس بات کی؟ گردن کٹانے اور خون بہانے کی۔ نہ دیں تو چمنستان رسالت کا وہ گل شاداب کملا جاتا ہے۔ اگر گردن کٹوانے اور خون بہانے کی اجازت نہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چمن یعنی اسلام کا گل شاداب یعنی خوبصورت پھول یہ کملا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ مگر اس آرزو مند شہادت کا اصرار اس حد پر تھا اور شوق شہادت نے ایسا وارفتہ بنا دیا تھا کہ چاروں ناچار حضرت امام علی مقام کو اجازت دینا ہی پڑی۔ یعنی ان کا شوق اور ان کا اصرار اس حد تک تھا اور شوق شہادت سے ایسے سرشار سے کہ نہ چاہتے یا نہ چاہتے ہر حال میں حضرت امام علی مقام کو ان کو اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت امام نے اس نوجوان جمیل یعنی خوبصورت نوجوان کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اس دست مبارک سے خود لگائے، فولادی مغفر سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی یعنی لٹکائی، نیزہ اس ناز پروردہ سعادت کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی، جن کا تمام کنبہ و قبیلہ، برادر و فرزند یعنی تمام قبیلہ، بھائی اور بچے سب شہید ہو چکے تھے، اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب یعنی مصیبتوں کو اہل بیت نے رضائے حق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا، اور یہ انہی کا حوصلہ تھا جو انہوں نے ایسا کر لیا۔
حضرت علی اکبر خیمہ سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف لائے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، مطلع بولتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے یا جدھر سے چاند نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، مشکیں کاکل کی خوشبو سے میدان مہک گیا۔ کاکل کہتے ہیں زلفوں کو، تو مشک بھری خوشبو والی زلفوں سے میدان مہک گیا۔ چہرے کی تجلی نے معرکہ کارزار کو عالم انوار بنا دیا۔ نور نگاہ فاطمہ آسماں جناب، صبر دل خدیجہ پاک ارم قباب، لختے دل امام حسین ابن ابو تراب، شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب، صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب، گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب، چہرہ سے شاہزادوں کے اٹھا جب بھی نقاب، مہر سپر ہو گیا خجلت سے آب آب، کاکل کی شام رخ کی سحر موسم شباب، سنبل نثار شام فدائے سحر گلاب، شہزادہ جلیل علی اکبر جلیل، بستان حسن میں گل خوش منظر شباب، پالا تھا اہل بیت نے آغوش ناز میں، شرمندہ اس کی نازکی سے شیشہ حجاب، صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب، خورشید جلوہ گر ہوا پشتے سمند پر، یا ہاشمی جوان کے رخ سے اٹھا نقاب، سولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خاں، جرأت نے باغ تھامی شجاعت نے لی رکاب، چہرہ کو اس کے دیکھ کے آنکھیں جھپک گئیں، دل کانپ اٹھے ہو گیا اعداء کا اضطراب، سینوں میں آگ لگ گئی اعدائے دین سے، غیظ و غضب کے شعلوں سے دل ہو گیا کباب، نیزہ جگر شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں، یا اژدہا تھا موت کا یا اسوۃ العقاب، چمکا کے تیغ مردوں کو نامرد کر دیا، اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب، کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں، ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب، مردان کار لرزہ براندام ہو گئے، شیر افگنوں کی حالت ہونے لگی خراب، پیکروں کو تیغ سے دو پارہ کر دیا، کی ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تارکاب، تلوار تھی کہ صاعقہ برق بار تھا، یا از برائے رجم شیاطین تھا شہاب، چہرے میں آفتاب نبوت کے نور کا، آنکھوں میں شان صولت سرکار ابو تراب، پیاسا رکھا جنہوں نے انہیں سیر کر دیا، اس جود پر ہے آج تیری تیغ زہر آب، میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کے نعیم، حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشتے سمند پر جلوہ آرا تھے، پشتے سمند یعنی سمندر کے پیچھے، چہرہ کی تابش ماہ تاباں کو شرما رہی تھی، یعنی چہرے کی تازگی اور خوبصورتی چمکنے والے چاند کو شرما رہی تھی، سر و قامت نے اپنے جمال سے ریگستان کو بستان حسن بنا دیا، ان کے پورے جسم نے ان کے پورے حیولے نے، پوری شکل و شباہت نے اپنے جمال سے، اپنی خوبصورتی سے ریگستان کو بستان حسن بنا دیا، یعنی حسن کا باغ بنا دیا، باغیچہ بنا دیا، جوانی کی بہاریں قدموں پر نثار ہو رہی تھیں، سنبل کا گل سے خجل برگ گل اس کی نزاکت سے منفعل، حسن کی تصویر مصطفیٰ کی تنویر، حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کے جمال اقدس کا خطبہ پڑھ رہی تھی، یہ ان کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے، یہ چہرہ تاباں اس روئے درخشاں کی یاد دلاتا تھا، ان سنگ دلوں پر حیرت جو اس گلے شاداب کے مقابلہ کا ارادہ رکھتے تھے، ان بے دینوں پر بے شمار نفرت جو حبیب خدا کے نونہال کو گزند یعنی تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا، صف اعداء کی طرف نظر کی، دشمنوں کے صف کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی زبان مبارک سے رجز شروع کی، یعنی یہ بتانا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، انا علی بن حسین بن علی نحن اہل بیت اولا بالنبی، جس وقت شہزادہ علی
قدر نے یہ رجز پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، یعنی میں حسین کا بیٹا جو حسین علی کے بیٹے ہیں، ہم اہل بیت ہیں اور نبی سے قریب ہیں، یعنی نبی کے رشتہ دار ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کہی ہوگی تو کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان مدعیان ایمان کے دل پتھر سے بدرجہ بدتر تھے، یعنی وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، سامنے یزیدی جو تھے، جو ایمان کے دعوے دار تھے، ان کے دل پتھر سے بہت زیادہ وہ کیا ہوں گے، بدتر تھے، جنہوں نے ان نو بادہ چمنستان رسالت کی زبان شیریں سے یہ کلمے سنے، پھر بھی ان کی آتش عناد سرد نہ ہوئی، کہ ان سے یہ بات سنی پھر بھی ان کے دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، اور کمینہ سینہ سے کینہ دور نہ ہوا، اور کمینے سینے سے کینہ اور بغض دور نہ ہوا۔ لشکریوں نے عمرو بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے، نگاہوں کو چوندھیا رہی ہے، اور جس کی ہیبت و صولت سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں، ڈر رہے ہیں، شان شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہے۔ کہنے لگا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، صورت و سیرت میں اپنے جد کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت مناسبت رکھتے تھے۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ اس آقا زادے کے مقابل آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک بے مروتی کرنا نہایت سفلہ پن اور بد باطنی ہے، یعنی ہلکا پن اور بد باطنی ہے۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام کی طمع اور لالچ، دولت و مال کی حرص اور لالچ نے اس طرح گرفتار کیا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغی بنے، اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور اپنے دارین کی روح سیاہی سے بچنے کی اور دونوں جہان کے اندر بدنامی اور رسوائی سے بچنے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شہزادہ علی وقار نے مبارز طلب فرمایا، یعنی ہے کوئی جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تنہا۔ صف اعداء میں کسی کو جنبش نہ ہوئی، کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا، یعنی دشمنوں کی صف میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک گلہ ہے جو دم بخود اور ساکت ہے، کہ سامنے شیر ہے، حضرت علی کے فرزند علی اکبر امام حسین کے لڑکے، تو معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابلے میں ادھر یزیدیوں کا جو ہے تھا وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو دم بخود ہے، ایک دم سانس روکے ہوئے اور کھڑا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالمان جفاکش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو۔ زور بازوئے علی دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ، یعنی علی کے بازوؤں کا زور دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی جو آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و تواں تھی، یعنی کس کے دل میں اتنی ہمت تھی کہ شیر زیاں کے سامنے آتا۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خونخوار میں سے کوئی نہ آیا، آگے نہ بڑھتا، اور ان کو برابر کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ نے سمند بادپا کی باگ اٹھائی اور صبا رفتار کی مہمیز لگائی، یعنی آپ نے اپنے گھوڑے کی باگ اٹھائی، یعنی لگام تھامی اور اس کو مہمیز لگائی، ایڑ لگائی، اور صاعقہ وار یعنی بجلی کی طرح دشمن کے لشکر پر حملہ کیا، جس طرف زد کی پرے کے پرے ہٹا دیے، یعنی جس طرف آپ نے رخ کیا اس کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پیکر گرا دیے۔ ابھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کر دیا، دائیں جانب گئے تو اس کو بکھیر دیا، ابھی میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی، میسرہ مطلب بائیں والی صف۔ کبھی قلب لشکر میں یعنی بیچ لشکر میں غوطہ لگایا تو گردن کشوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح، یعنی گردن کاٹنے والوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر، یعنی ان کے جسم سے
کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، یعنی بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، مار تھی، کبھی تلواروں کا وار تھا۔ شہزادے اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کے عمل شاداب کو تشنگی کا غلبہ ہوا۔ چونکہ دھوپ میں جنگ ہو رہی تھی، دھوپ کا وقت تھا اور ویسے ہی پیاسے تھے، تو چمنستان اہل بیت کے عمل شاداب، اہل بیت کی گلستان یعنی باغ کے ایک شاداب پھول کو تشنگی کا غلبہ ہوا، پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس محسوس ہوئی۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا ابا العطش، اے پدر بزرگوار، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبہ کی کیا انتہا، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ اور اس میں جاں بازانہ دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تمازت آفتاب سے، آفتاب کی گرمی سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلق ترک کرنے کے لیے یعنی بھگانے کے لیے چند قطرے مل جائیں تو فاطمی شیر گربا خصلتوں کو پیوند خاک کر ڈالیں۔ تو فاطمی شیر گربا خصلتوں یعنی کہ جو لومڑی کی خصلتوں کے لوگ سامنے تھے یزیدی، ان کو خاک میں ملا دیں۔ شفیق باپ نے جاں باز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا، یعنی شہادت کے پیاسے کو دیا جاتا۔ دستے شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، چہرہ مبارک کا، اور اپنی انگشتری فرزند ارجمند کے دہان اقدس میں رکھ دی اور اپنی انگوٹھی اپنے فرزند کے منہ میں رکھ دی۔ پدر مہربان کی شفقت سے فی الجملہ تسکین ہوئی۔ پھر شہزادہ نے میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی حل من مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں اور بہادروں کا کھیت کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، خستہ اور ماندہ ہو چکا ہے، پھر مبارز طلب کرتا ہے، مقابل طلب کرتا ہے، اور تمہاری تازہ دم فوج میں سے کسی کو یارائے مقابلہ نہیں، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تف ہے تمہارے دعوائے شجاعت و بصالت پر، یعنی افسوس ہے اس بات پر کہ تم اپنے بہادر اور شجاع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کچھ غیرت تو میدان میں نکل کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کر۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلاؤں گا۔ طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں، پھر بھی تو اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو میں نہ دنیا کا نہ دین کا۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا۔ اس پر حریص طارق یعنی لالچی طارق موصل کی حکومت کے لالچ میں گلے بستان رسالت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ کے ایک پھول کے مقابلے کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے شہزادہ والا تبار پر نیزہ کا وار کیا طارق نے۔ شہزادہ علی جاہ نے اس کا نیزہ رد فرما کر یعنی سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا، یعنی اس کے وار کو بچایا اور آپ نے طارق کی پیٹھ میں نیزہ مار دیا اور ادھر سینے پر مار دیا اور پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے بکمال ہنرمندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رون ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دیں، اور طارق کو نہ دنیا ملی اور نہ دین ملا۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمرو ابن طارق کو طیش آیا اور وہ جھلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادہ پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ ابن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آتشی شعلہ کی طرف شہزادے پر دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا لیا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم وہیں نکل گیا۔ شہزادہ کی ہیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ واہ! زین بولتے ہیں جس پر گھوڑے پر جو رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، وہ
وہاں تک اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہاں تک جب کٹ گیا تو باقی تو پیر کٹا ہوا رہتا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں 2 الگ الگ پاؤں ہوتے ہیں، پورا 2 حصہ ہو کر کے وہ بکھر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا، ناچار ابن سعد نے محکم ابن طفیل ابن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ شہزادہ پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادے نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر لشکر قلب تک پہنچا دیا 1000 کو۔ اس حملے سے شہزادے کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ پر پیاس کی بہت شدت ہوئی، پھر گھوڑا دوڑا کر پیدر علی قدر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، العطش العطش، بابا پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اے نور دیدہ حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے نور دیدہ یعنی اے میری آنکھوں کے نور، حوض کوثر سے سیراب ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن کے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگے، دائیں اور بائیں پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ لشکر اشرار کی یعنی شریروں کے لشکر کی یکبارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنے شروع کر دیے۔ اس مرتبہ لشکر اشرار نے ایک بارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی فرماتے رہے اور دشمن ہلاک یعنی آپ بھی وار فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لوٹتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے تن نازنی کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمن فاطمہ کا گل رنگی اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ پیہم تیغ و سنان کی ضربیں یعنی لگاتار تلوار اور برچھیوں کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شہسوار پر تیر و تلوار کا مہ برس رہا تھا۔ تیر اور تلوار کا مہ یعنی بارش ہو رہی تھی۔ اس حالت میں آپ پشتے زین سے روئے زمین پر آئے، زین پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے زمین پر روئے زمین پر آئے، اور سر و قامت نے سر اور پورے باڈی نے خاک کربلا پر استراحت کی، آرام فرمایا۔ اس وقت آپ نے آواز دی، یا ابا ادرکنی، اے پیدر بزرگوار مجھ کو لیجئے۔ حضرت امام عالی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونہال کو خیمے میں لائے، اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، جان ماں نیاز مندان قربان تو باد، اے پیدر بزرگوار میں دیکھ رہا ہوں، جان ماں نیاز مندان قربان تو باد، کہ ہماری جان نیاز مند آپ پر قربان۔ اے پیدر بزرگوار میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے اگلے پارٹ میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی ایسی ہی شجاعت و بہادری عطا فرمائے، کم سے کم اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں عطا ہو جائے۔ السلام علیکم۔